الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. وجب الاحترام قبل سر تقریم نمازی خدا اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنے بھی جاندار زیرو انسان ہو یا کچھ اور جنہیں روح کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان سب نے موت کا مزہ چکھنا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر زیروح کو موت کا مزہ اور ذائقہ چکھنا ہے، اور موت برحق ہے اور ایسی یقینی چیز ہے کہ کائنات میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور قرآن کریم میں اسے یقین کے ساتھ تعبیر کیا ہے. فرمایا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین سے مراد موت ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. بہت سے لوگ انبیاء کے منکر ہیں اور اسی طریقے سے معجزات کے منکر ہیں، کرامات کے منکر ہیں، اولیاء اور بزرگان دین کے منکر ہیں، اور صحابہ کے منکر بھی بہت ملیں گے. مگر کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو موت کا انکار کرنے والا ہو. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو موت کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جو قیامت کا دن ہوگا، اس کے بھی لوگ منکر مل جائیں گے. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام کی زندگی کے
آخری مراحل میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیتیں اور سورتیں اس طرح نازل فرمائی جو اشارات دیتی تھی آپ کو موت کی طرف، یعنی کہ آپ کے لیے وہ چیزیں، وہ آیتیں موت کا پیغام تھی۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو، بزرگوں کو اپنی موت کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، اشارات مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام سے متعلق بھی چند چیزیں پیش آنا شروع ہوئی، جن میں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت بھی نازل ہوئی، اور اس کا ترجمہ تو آسان ہے کہ جب اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ جوق در جوق، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، مدد کیا تھی اللہ کی کہ اسلام کا پھیلنا، فتح کیا تھی وہ فتح مکہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، نصرت یہ ہو گئی کہ اسلام کو اللہ نے رحمت بنا کر کے عرب میں پھیلانا شروع کر دیا، اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو مقصد تھا آپ کا اسلام کا پھیل جانا وہ پھیل گیا، لوگ جماعت در جماعت داخل ہو گئے۔ اب آپ کیا کیجیے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کیجیے، واستغفرہ، اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا۔ اب یہ الفاظ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ اس بات کو یاد دلا رہے ہیں کہ اب آپ کا کام پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا، اب آپ اللہ کی حمد، تعریف، تسبیح بیان کیجیے اور آخرت کی تیاری کیجیے۔ تو یہ اشارہ تھا آپ علیہ السلام، اور جب حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں آپ نے کیا تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکامات، مسائل سیکھ لو، لعلی اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو یا میں تم کو نہ دیکھ سکوں۔ اللہ کے رسول کا خود یہ فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام امت کو، اپنے صحابہ کو اپنی موت کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ میرے جانے کا وقت ہے، اور اگلے سال ہو سکتا ہے تم مجھے نہ دیکھ سکو یا میں تم کو نہ دیکھ سکوں، تو اس لیے مجھ سے حج کے مسائل اور یہ تمام چیزیں پہلے بھی سیکھ لوں۔ اور آپ علیہ السلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، اس سورت سے، اس آیت سے مجھے اپنی موت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کو بدلا مگر کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت تو بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
تو حضور علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے دن، جو عرفے کا دن تھا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، آپ پر آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دی، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں اللہ نے تمام کر دی، پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے اعتبار سے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی تو خوشی کا موقع کہ دین کامل ہو رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتیں پوری ہو رہی، خوشی کا موقع ہے اور ہنسنے کا موقع ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا۔ یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا تھا ایک آیت تمہارے ہاں جو نازل ہوئی اگر ہمارے پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کون سی آیت؟ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہا کہ وہ دن ہمارے لیے پہلے سے ہی عید کا دن ہے، اور وہ دن میں جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام پر عرفات کے دن، عرفات کے میدان میں آپ علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے تو ہمارے لیے عرفات کا دن ویسے ہی محترم اور مبارک دن قرار دیا، تو ہم تو ویسے ہی اس دن خوش ہوتے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر کے رو پڑے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگوں تم نہیں جانتے جو میں سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، وفات کی خبر کہ دین مکمل ہو جانا، نعمتیں پوری ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اب آپ کی روانگی کا وقت ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ آخری مرتبہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ کر رہے ہیں، آپ کے گورنر ہیں، آپ کے قاصد ہیں، آپ علیہ السلام کا انداز بڑا نرالا، عزت، مقام، مرتبہ، محبت۔ حضرت معاذ کو روانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت معاذ کو ان کی سواری پر بٹھایا اور خود پیدل چل رہے، اور ان سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اے معاذ بات ذرا غور سے سن لو۔ فرمایا معاذ جب تم آؤ گے نا اگلی دفعہ تو تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے گی، بلکہ میری قبر کی زیارت تو کر سکو گے، میرا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں لایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا کہ دیکھو موت پر حق ہے، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں، اور تسلی تشفی دے کر کے اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف روانہ ہے۔ آپ اللہ کی شان دیکھیں، مقام دیکھیں، نبی ہیں، اپنا قاصد روانہ کر رہے ہیں، اس کی عزت مقام دیکھیں کہ آپ نے حضرت معاذ کو سواری پر بٹھایا ہوا ہے اور خود پیدل چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا
اپنے صحابہ کا اس قدر خیال، اتنی عزت، اتنا مقام. پھر وہ موقع بھی آیا کہ رمضان مبارک میں اللہ کے رسول ہر سال حضرت جبریل کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتے تھے. جب آخری رمضان آیا تو آپ نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا. ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. جب آخری رمضان آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. فسبح بحمد ربک واستغفر. ہاں، آپ اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. پھر ایک دن آپ علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر کے آئے تو بدھ کا دن تھا. آپ جنت البقیع کے قبرستان میں چلے گئے اور جا کر کے خوب لمبی دعائیں کی. پھر وہاں سے نکلے، میدان احد کی طرف گئے، شہدائے احد کی طرف جا کر کے وہاں پر خوب لمبی دعائیں کی. اللہ کے رسول نے خوب روئے. پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے. وہ 28 صفر بدھ کا دن تھا. 28 صفر بدھ کا دن تھا. آپ علیہ السلام مغرب کی نماز سے پہلے آپ کی طبیعت کچھ خراب ہونا شروع ہوئی. طبیعت میں خرابی یہ پیدا ہوئی کہ شدید بخار اور سر میں شدید درد. مغرب کی نماز پڑھا کر کے گھر تشریف لے گئے اور طبیعت کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. آپ پوچھتے تھے کہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ اصلی بالناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا ینتظرونک، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پانی کا مشکیزہ میرے اوپر ڈال. مشکیزہ ڈالا جاتا، بخار کی شدت سے 7 مشکیزے ڈالے، افاقہ نہیں ہو رہا. ہر دفعہ پوچھتے اصلی بالناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کتنی طبیعت یہ شدت کا عالم ہے اور نماز نہیں چھوڑ. نماز سے متعلق مسلسل پوچھ رہے. آج مسلمان ہو کر کے، اس نبی کی امتی ہو کر کے، بغیر کسی وجہ کے ہم نماز چھوڑتے ہیں. بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہوتی. گھروں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے، کاروبار میں بیٹھے ہوئے، دوست یار شادیوں میں غزیوں میں بیٹھے ہوئے، بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑو. اللہ کے رسول طبیعت شدت کا یہ عالم ہے مگر نماز نہیں چھوڑو. جب طبیعت میں افاقہ نہیں ہوا تو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت عائشہ نے فرمایا ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد رقیق القلب انسان ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہونے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. آپ موجود ہیں، وہ کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ آپ جو ہے تھوڑے سے رحمت فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو غصہ آیا، کہنے لگے انتن صواحب یوسف، تم حضرت یوسف کی عورتوں کی طرح مجھے بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو نماز کے لیے کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آگے ہوئے، نماز شروع کی. اتنے میں آپ کو افاقہ ہونا شروع ہوا. تو افاقہ ہوتا رہا، آپ جو ہے نماز پڑھاتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے سے باہر تشریف لائے نماز کے لیے. حضرت ابو بکر نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر علی رسلک یا ابا بکر، اپنی جگہ پر کھڑے رہو.
مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کو دیکھ کر کے مسلسل حضرت ابو بکر پیچھے ہٹتے رہے. آپ علیہ السلام ابو بکر کی دائیں طرف بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی اور حضرت ابو بکر تکبیر کہتے رہے. وہ نماز پوری ہوئی. نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر میں نے آپ سے کہا کہ آپ نماز مکمل کریں تو آپ نے میری بات کیوں نہ مانی؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال کہ وہ آپ کی موجودگی میں آپ پر امامت کرے، یہ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں امامت کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نماز خود کے دن ہو گئی. پھر آپ گھر تشریف لے گئے. پھر آپ کی طبیعت میں شدت میں اضافہ ہوتا گیا. لوگ آتے تھے ملاقات کر کے جاتے رہتے تھے اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا. آپ کی طبیعت تقریباً 12 دن 11 دن مسلسل خراب رہی اور ان ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. اور آپ علیہ السلام کی موجودگی میں طبیعت کا جو حال تھا اس میں آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں حضرت عائشہ کے حجرے اور ان کے گھر ٹھہروں. مگر شروع ایام میں جو بیماری کے تھے جب پہلا دن آیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی. فرمایا کہ کس کی باری ہے؟ فرمایا حضرت میمونہ کی باری ہے. فرمایا کہ میری چارپائی اٹھا کر کے وہاں لے جاؤ. پھر دوسرے دن کس کی باری ہے؟ وہاں لے جاؤ. ارے کہ جن کی باریاں تھی ان کے گھر میں آرام فرماتے. مگر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھ کر کے تمام ازواج مطہرات نے خوشی سے اجازت دی کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق حضرت عائشہ کے گھر میں اپنی آرام گاہ بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو اپنا مسکن بنایا اور آخر کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ نے گزارے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام جب آتے تھے تو آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی. اتنے میں انہی ایام میں اللہ کے رسول نے کہا کہ قلم اور دوات سیاہی اور قلم لایا جائے اور میں کچھ نصیحت لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت کو دیکھ کر کے عمر نے فرمایا حسبنا القرآن، اللہ کے رسول ہمارے لیے ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات ایسی فرمانی ہے تو وہ آپ ویسے فرما دیں تاکہ ہم آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. تو اس بات کو ہمارے معاشرے میں شیعہ اور روافض نے واقعہ کردار سے بہت کچھ آگے بڑھایا، جبکہ ہمارا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. مگر ایک واقعہ ان دوران یہ بھی پیش آیا اور صحابہ اکرام کا مقصد اللہ کے رسول کو تکلیف دینا نہیں تھا. اور اس وقت لکھنے والوں میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کاتبین تھے. یہ کوئی لے کر آیا نہیں، اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں. اصل جو اللہ کے رسول کے لکھوانے کی جو چیزیں تھیں وہ فرمایا کہ میرے بعد آنے والے وفود کا خیال کرنا، میرے بعد قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اور ایک اور نصیحت بھی اللہ کے رسول نے دی، نصیحتیں فرمائی جو کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں موجود ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسی بیماری کے ایام میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں. اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے بیٹھی تو اللہ کے رسول نے ان کو قریب بلایا، کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگے. پھر جب دیکھا کہ وہ پریشان ہو گئی ہیں تو اللہ کے رسول نے پھر بلایا، پھر فرمایا تو پھر دیکھا کہ پھر وہ ہنسنے لگی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت اور حالات کے مناسب نہیں تھا کہ میں کچھ پوچھ سکوں کہ آپ پہلے روئی کیوں پھر ہنسی کیوں. تو اصل وہ وقت جو تھا اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ میری موت کا وقت قریب ہے اور میں جانے والا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی.
اور پھر فرمایا جب ان کی پریشانی دیکھی تو فرمایا اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر کے ملو گی، تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی بیماری کے ایام میں عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ فرمایا عائشہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو نرم کر سکوں۔ حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں لے کر کے اس کو چبایا، نرم کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا اور آپ نے مسواک کی۔ تو فرمایا حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ مجھے چند چیزوں پر فخر ہے کہ میری باری میں، میرے حجرے میں اور میرے سینے مبارک پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور جو آخری چیز آپ کے حلق سے نیچے اتری ہے وہ میرا لعاب ہے جو مسواک کے ذریعے سے آپ کے حلق میں اترا، اور کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ فخر اور یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے جو مجھے زہر دیا تھا، اس زہر کا اثر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے، گویا میری آنتیں کٹ رہی ہیں اور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو نبی آخر الزمان ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کو اللہ نے امامت کا منصب دیا ہے، امام الانبیاء کا لقب اور خطاب دیا ہے، مقام نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا کہ مرتبہ شہادت بھی ملے، مرتبہ شہادت بھی ملے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے وقت پر زہر کے اثرات بھی نمایاں ہوئے، جس سے آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی اللہ نے نصیب فرمایا۔ اور فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری موقع پر آپ جو ہے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ تو اتنے میں فرمایا یا اللہ میرے اوپر سکرات ہے اور اس سکرات کی تکلیف کو میرے لیے آسان فرما اور میری مدد فرما۔ دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو اوپر تھا وہ نیچے کی طرف آیا اور جسم مبارک ڈھیلا پڑ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ روح پرواز ہو رہی، تو دیکھا کہ جب روح پرواز ہوئی تو ایسی خوشبو پھیلی کہ جو میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی، وہ آپ کی روح کے پرواز ہونے کی خوشبو، آپ کی روح پرواز ہوئی اور آپ کا جسم بے جان ہو گیا۔ تو بولتی ہے میں اٹھی، میں نے آپ کو سیدھا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا۔ پھر فرماتی ہے کہ میرے والد تشریف لائے روتے ہوئے اور آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کے آپ کے کپڑوں کو سیدھا کیا اور فرمایا اے عائشہ تو نے خواب دیکھا تھا کہ تیرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں، یہ وہ پہلا چاند ہے جو تیرے حجرے میں اتر چکا، پہلا چاند ہے جو تیرے حجرے مبارک میں اتر چکا، تیرا خواب سچا ہو چکا۔ پھر باہر تشریف لائے، صحابہ کا غم سے یہ حال تھا کہ بعض جو ہے وہ جب یہ خبر سننے کے بعض بے ہوش ہو چکے تھے اور بعض مدینے سے نکل کر کے پہاڑوں پر جا چکے تھے، اور جو ہے بعض جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کسی نے یہ اگر کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا یا آپ کی وفات ہو چکی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا، کوئی بیہوشی میں، کوئی مدینے سے باہر نکلا ہے، کوئی کدھر پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا اور پھر خطاب کیا، کہا وما محمد الا رسول، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا کہ آپ کے مرنے سے آپ اگر پیچھے ہٹ جاؤ گے
تو اس سے آپ کا ہی نقصان ہے، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ پھر آیت قرآن کریم کی پڑھتے رہے، کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ آیت جب پڑھتے گئے تو صحابہ ایسے سمجھ رہے کہ جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہو رہا، یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں، جبکہ وہ پہلے یاد کر چکے ہیں اور پڑھ چکے۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں، اور جو محمد کے رب کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد کا رب زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئی۔ لوگوں میں ایک جان پڑی اور لوگوں کو یقین آیا ہاں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو چکا، وصال ہو چکا۔ یا علیہ السلام کے وصال کی کچھ باتیں ہیں۔ تقریباً 11-12 دن آپ بیماری کے ایام میں گزارے ہیں، اور علی التحقیق 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور منگل کے دن آپ کا جنازہ اور آپ کی تدفین ہوئی، غسل بھی ہوا ہے، کفن بھی دیا گیا ہے، اور آپ کو آپ کی جس جگہ پر روح نکلی اسی جگہ پر آپ کو دفنایا گیا ہے۔ لحد قبر بنائی گئی ہے کہ اوپر سے قبر بنا کر کے نیچے اندر زمین کی طرف جگہ کھودی جاتی ہے، وہاں پر آپ کو اس طرح قبر بنا کر کے وہاں دفنایا گیا، اور آپ پر جنازہ ہوا ہے، اور کسی نے جنازے کی امامت نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں میں 4 بڑے فرشتوں نے، پھر آسمان کے تمام فرشتوں نے، پھر 30,000 صحابہ نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ امامت کسی نے نہیں کی، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی امامت کون کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ کے لیے وہ دعائیں نہیں پڑھی گئی جو عام مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آپ تو مرحوم اور مغفور ہیں، آپ کے لیے درود اور سلام پڑھا گیا ہے۔ صحابہ کرام 30,000 صحابہ نے آپ کا جنازہ پڑھا، جنازہ بھی ہوا ہے، اور پھر غسل بھی دیا گیا، غسل اور تدفین، سحول نامی کپڑے، 3 کپڑے سے آپ کو کفن دیا گیا، اور آپ کو اسی جگہ دفنایا گیا، اور آپ کے حجرے میں ہی جنازہ پڑھا گیا۔ یہ تمام باتیں حدیثوں سے اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب ان پر موت آ سکتی ہے اور موت کی شدت کو محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس موت کی سختی کو میرے لیے آسان فرما، تو ہمیں بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہاں، ہمیں بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔